الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دیروز بستان صدا سب توتیان خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی ہے گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل سے بو کہتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات محبت ادب اخلاص نال درود پاک پڑھ لو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آواز سمجھ آندی پئی ہے یہ بس ابھی کر کے نکلو بولو تو صحیح مار او پچھلی ہو تو سمجھ آمدی پئی ہے گل لے بزرگو میں راتی جلال پور بھٹیاں تو اگا مار چک کائی اتھے 12 دے قریب کدھر شدتے ہیں دمی موڑ میں فکر آئی میں 4-5 تے اٹھے تے میں بات اتھو جناب گڑی بجائیے بجا کے میاں لے نظر لگے اچھا اور رکاوٹا بھی ہاں پئیاں تے یہ بڑے حضرات جان بڑے حضرات اگے ہوندے ہیں کھو یہ پیٹر شیٹر تے موٹراں تے انجن کوئی نہ ہوندے کھو دے اوتے دیوندے ہیں یوگ داندا دی ان چھوراں دا نہیں پتہ لگنا توان پتہ لگ سی یہ بڑے بیٹھے ہو او دانت 8 گھنٹے باندھے ہیں یہ دانت ہووے نہ دو ترکڑے آواز بٹھی رکھے میں بچڑا دانت ہووے نہ دو ترکڑے تا اپنی پوری باری چنگی طرح با گئے تیجی ایک دانت کمزور ہوئے آتے ایک تکڑا ہوئے آتے تجڑا دانت ہوئے آنا ترکڑا او پنجالی چھکی رکھ دیا بولی سمجھ آنی پہی کوئی نہیں سمجھ آنی چھکی رکھ دائی وہ کمزور نہ رڑ در آئے ویندائی وقت بھی پیچھ ہو ویندائی تیجی تو کھلو روے نا بڑانے تے کمزور ہوئے نا تھکے کھلوتے ہوئے نا پوڑ پوچھ کوئی نہیں میں ودا تھکا چھوڑ دے پہ مار کا میں تھکا ودا میں پنجالی دا ایک حصہ توڑے گاٹے گھتے نہ دے کاپڑے گاٹے گھتے یہ تو سب پنجالی چھکی تا اللہ کر دی پیچھ ہو پہنچی تے نہ چھکی ہوئے تو جار ہوئے تو تھکے کھلو میں پیڑاڑ دے کھلو رہا تھا نراض رہو گیا بیان کوئی نہیں ہوئے توجہ ہے مسلمانوں بھائیوں بزرگوں دوستوں میں کلوکٹ ہویا بدا تے میں توڑتا راج بے دایا جلوس نکلے بدیاں اور نعرے ہیں پہ غلام ہیں بولے آدھر میں نعرے تے اچھا اردو میں کہتے چلو اردو میں عرض کر دیتا ہوں ٹھیک اردو میں عرض کر دیتا ہوں اچھا عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں خصوصاً آج 12 ربیع الاول میں جہاں بھی آپ جائیں گے غلامان مصطفیٰ آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئیں گے کوئی سیرت کے جلسے کروا رہے ہیں
کوئی میلاد منوا رہے ہیں، کوئی کسی انداز سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی کسی انداز سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک سیمپل عرض کروں گا، کسوٹی عرض کروں گا، اس کے مطابق اپنے آپ کو میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کر لیں کہ کیا جیسی غلامی، جیسی محبت اللہ کو مطلوب ہے، حضور علیہ السلام کو مطلوب ہے، کیا میں ویسا غلام ہوں؟ اگر ہیں تو مبارک، ویسی محبت ہے تو مبارک ہو سکتا ہے کہ میں سمجھوں ایک نمبر کی محبت ہے اور وہ 2 نمبر کی محبت ہو، تو 2 نمبر کی محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قبول نہیں ہے بھائی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیسی محبت، کیسی غلامی اللہ کو مطلوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ آپ توجہ سے سماعت کرنا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، ادھر دیکھیں، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے جو ایمان مطلوب ہے، اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، بیٹی بیٹوں سے، پوری دنیا سے جب تک میرے ساتھ محبت زیادہ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہے۔ ایسی محبت جو لے کر جائے گا مسلمانوں، اس کو نقد پیمنٹ مل جائے گی، رحمت اس کا استقبال کرے گی، اللہ کی مہربانی اس کی دستگیری فرمائے گی۔ جو ایسی پیور محبت لے کے جاتا ہے، سیمپل کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کیسی محبت ہونی چاہیے۔ کوئی قصہ کہانی دٹلیات نہیں ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ مسلمانوں، سیمپل کے طور پر اس بچے کو میں پیش کر رہا ہوں، اس صحابی کا پاک تذکرہ کر رہا ہوں، جس ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے، باقی کسی صحابہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ کون سا صحابی ہے بھلا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، کامل مومن ہے، پیور خالص، ایک نمبر کی حضور کے ساتھ محبت تھی۔ اگر آپ کی میری ایسے محبت ہے تو مبارک ہو، نہیں تو کسی سے چیک کروا لے کہ میری محبت کہیں 2 نمبر کی نہ ہو، پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی زید تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو امی نے کہا بیٹا آؤ میں آپ کو اپنی نانی کے پاس لے جاتی ہوں، تمہیں خالاؤں کی جا کر ملاقات کرواؤں گی، ماموں کے ساتھ تیری ملاقات کرواؤں گی۔ اس کو امی جان شام میں لے گئی، چھوٹا سا بچہ تھا، نابالغ معصوم بچہ تھا، بیچارہ اپنی نانی کے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گلی میں نکلا۔ کچھ لوگ قافلے کی صورت میں وہاں گئے ہوئے تھے، کانا مصفیم من الشام،
انہوں نے حضرت زید کو پکڑ لیا، اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دی، بیچارے کے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، سامان میں اس کو چھپا لیا۔ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں غلام فروخت ہوتے تھے، مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی، ان کے جو آدمی پکڑے جاتے وہ ایسے فروخت ہوتے تھے جیسے آج کل منڈیوں میں ہمارے ہاں بھیڑ بکری گائے بیل فروخت ہوتے ہیں، ایسے غلام فروخت ہوتے تھے۔ بِسِتَّةِ خَيْلٍ مِّن تِہامہ، تہامہ کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اغوا کر لیا۔ نیک نصیب جنہاں دے ہوندے تے بن بیندے نیک سبب پہ۔ یہ قافلے والے اس زید کو لے گئے مکہ مکرمہ میں، وہاں منڈی لگتی تھی، چلو بیچتی ہیں، مفت کے پیسے مل جائیں گے۔ حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی نکاح نہیں کیا تھا، خاتون بڑی سرمایہ دار تھی، ان کے بھتیجے کا نام ہے حکیم ابن حزام۔ آپ نے فرمایا اپنے بھتیجے کو، بیٹا مجھے ایک ہونہار غلام بچے کی خدمت کے لیے ضرورت ہے، میرا بھتیجا میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، جاؤ منڈی میں کوئی اچھا ہونہار ہوشیار خوبصورت جس کی پیشانی میں آپ کو نور نظر آتا ہو، وہ غلام خرید کر کے میرے لیے لے آؤ۔ حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیسے دے دی۔ حکیم ابن حزام منڈی میں گئے، غلاموں کی تلاش کر رہے تھے، ان کی جب نگاہ حضرت زید کے چہرے پر پڑی، وہاں ٹکٹکی باندھ کر کھڑے ہو، کہتے ہیں نظریں رخ جانا سے ہٹائے نہیں ہٹتی، نظریں رخ جانا سے ہٹائے نہیں ہٹتی، دیوانہ ہوں دیوانہ ادب یاد نہیں ہے۔ بڑا خوبصورت بچہ نظر آ رہا تھا، پیشانی میں نور چمک رہا تھا، کہا چلو منڈی ساری کو چیک کر لیتا ہوں، کوئی اور ممکن ہے کوئی اس سے بہتر بچہ مل جائے۔ خیر وہ چکر لگاتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ان کو کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ گھوم کر پھر پھرا کر حضرت زید کے پاس جو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ گئے، پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ غلام بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا نہ بیچنا ہوتا تو ادھر کیوں لاتے، بیچنے کے لیے منڈی میں لائے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنے پیسے لینے؟ انہوں نے کہا 400 درہم۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دے دیا۔ اشترا حکیم ابن حزام لعمتہ خدیجہ بنت خویلد، مسلمانوں حکیم ابن حزام نے اس کو خرید کر کے اپنی پھپھی جان کے حوالے کر دیا۔ پھپھی صاحبہ اس سے اچھا غلام مجھے پوری منڈی میں نظر نہیں آیا، لیکن خیال کرنا بچہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ کی شان، جب جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا، عرض کیا میرے محبوب اب میں بھی آپ کی، میرا مال دولت بھی آپ کا، اور یہ غلام بھی میں آپ کے حوالے کرتی۔ فَأَقَامَ عِندَهُ مُدَّةً، حضور علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ پیار فرمایا، شفقت فرمائی،
نبوت والا ہاتھ جب زید کے چہرے سر پہ پھیرا، مسلمانوں حضرت زید کو امی کی شفقتیں بھی بھول گئی اور ابو کی محبتیں بھی بھول گئی۔ فَأَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً، کچھ عرصہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ مسلمانوں کتنا خوش قسمت وہ زید تھا جس کو حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دلے خوشبوئے در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاوے زم چمستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی پر من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے اشتم۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ایک دن مٹی ملی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، بدو گفتم میں نے مٹی کو کہا مٹی مشکی یا امبیری، تو مشک امبر کیا چیز ہے کہ ازبوئے دلاوے سم چمستم، تیری خوشبو کے ساتھ میرا دل دماغ بالکل معطر ہو گیا۔ بگفتہ مٹی نے آگے جواب دیا سادی من گلے ناچیز بودم، سادی میں تو مٹی کی مٹی ہوں ولیکن مدت باغل نشستم، کچھ عرصہ مجھے پھول کی سنگت نصیب ہو گئی۔ جمال ہم نشی پر من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے استم، سادی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس پھول کا کمال ہے جس کی معیت مجھے نصیب ہوئی، اس کا اثر مجھ میں ہو گیا۔ مسلمانوں اگر پھول مٹی پہ اثر کر سکتا ہے تو رسول جناب زید پہ اثر کیوں نہیں کرے گا؟ سبحان اللہ۔ کچھ عرصہ وہاں رہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا مصداق عرض کر رہا۔ کان عمہ ورد فی مکہ، حضرت زید مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اس کا چچا جان ایک دفعہ مکہ گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار مبرور حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا، زید اوپر چڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا شکل اس کو زید کی معلوم، اس نے یہ میرا بھتیجا معلوم، چلو میں تسلی تو کر لوں کہیں مغالطہ نہ لگ جائے، بلایا بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت زید قریب آ گئے، ان کا چچا ان سے پوچھتا ہے مسنو کا یا غلام، او بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت زید نے جواب دی، تھوڑی آواز یار کم رکھو اللہ کو بندہ، تو نے کنٹرول آواز تھوڑی بند رکھو بچہ، آواز نہیں سمجھ آتی، شور نہ مچاؤ گا، بات سمجھ نہیں آتی یار، کانوں کے پردے بھی پھٹتے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسمی زید۔ اس نے کہا نام تو میرے بھتیجے والا، ہو سکتا ہے زید نامی آدمی مکہ میں اور بیوں میں مزید تسلی کر لوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا ابن من، بیٹا تیرا نام تو زید ہے، تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا اسمہ حارثہ، میرے ابو جان کا نام حارثہ ہے۔ سمجھ گیا یار یہ تو میرا بھتیجا ہی معلوم ہوتا، چلو مزید میں تسلی کر لوں۔ تیسرا سوال کیا ابن من،
بیٹا یہ بتاؤ تیرے دادا کا کیا نام ہے؟ آپ نے عرض کی کہ اسمہ شراحیل، میرے دادا جی کا نام شراحیل ہے۔ جب کڑیاں ساری مل گئی انہوں نے سمجھ لیا ہے تو میرا بھتیجا، مزید میں تسلی کرتا ہوں۔ چوتھا سوال کیا، بیٹا اگر محسوس نہ کریں تو ام کا مجھے اپنی ماں کا نام بتلا۔ حضرت زید نے کہا اسمہ سودا، میری امی جان کا نام حضرت سودا ہے۔ فضمہ الى صدرہی، جس وقت زید کے چچا کو یقین ہو گیا میرا اپنا بھتیجا ہے، گلے کے ساتھ لگایا، چوما پیار کیا، کہا بیٹا تجھے تو اغوا کنندگان نے اغوا کر لیا تھا، ادھر تجھ کو لے آئے، آؤ بیٹا تیری امی رو رو کر بے حال ہو چکی ہے، تیرا ابو رو رو کر پامال ہو چکا ہے، تیری نانی پریشان ہے، آؤ بیٹا میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا اے میرا چچا میں ادھر نہیں آؤں گا۔ حالانکہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن اس شکل کو دیکھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، تپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچان نہیں جاتی؟ کن کے پاس رہتے ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا عند محمد صلی اللہ ادھر کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے مجھے خریدا کتنے پیسوں کے بدلے میں؟ 400 درہم کے بدلے میں۔ حضرت زید کے چچا نے سوچا ہو سکتا ہے پیسوں کی وجہ سے اسے بیچا گیا ہے تو یہ بچہ اس طرح نہ آئے میرے ساتھ، میں پیسوں کا انتظام کر لیتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو خرید کیا ان کو پیسے دے دیں گے، ان کو لے لیں گے۔ اس نے ایک آدمی بھیج دیا اِلَىٰ أَخِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا، بھتیجوں کی طرف آدمی بھیج دیا کہ میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں، زید کی مکہ سے کہیں بھاگ نہ جائے، تم 400 درہم لے کر آنا۔ انہوں نے 400 درہم دے کر اس کو خرید کیا ہے، ہم ان کو پیسے دے دیں گے، اپنا بچہ لے لیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں چیک کر لینا، اگر آپ میں بھی ایسی کیفیت ہے تو مبارک ہو، نہیں تو پھر 2 نمبر کی محبت ہے جس کی خدا کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، آپ سلم کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ 2 نمبر کی کوئی کرنسی چلائے گا الٹا اس کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آدمی پہنچ گیا، حضرت زید کا ابو بھی آ گیا، حضرت زید کا بھائی بھی آ گیا، پیسے لے کر آ گئے، آپ کا چچا بھی، حضرت زید کا ابو بھی، حضرت زید کا بھائی بھی، یہ پیسے لے کر آئے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے کہ اس بچے کو آپ نے 400 درہم دے کر خرید کیا ہے، ھذا ابن لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارا بیٹا ہے، غلام نہیں ہے، آپ نے جو پیسے دیے ہیں ہم آپ کو 400 درہم دیتے ہیں اور ہمارا بچہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارضوا علیہ، میرے ساتھ بات نہ کرو، اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے فَخُذُوهُ بِيَدِهِ دُونَ فِدَاءٍ،
آپ نے فرمایا میں تم سے پیسے نہیں لیتا، بغیر پیسوں کے اپنا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ مسلمانوں غور کرنا، اس کو اللہ کے نبی کے ساتھ کتنی محبت تھی، صرف دعویٰ نہیں تھا، عملی طور پر بھی کر کے دکھایا۔ حضرت زید نے دیکھ لیا میرے تو رشتہ دار آ گئے اور پتہ تھا مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اب میں کیا کروں، اگر ابو بکر کو کہتا ہوں تم سفارش کرو، ابو بکر نے ویسے کرنا ہے جیسے میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اگر عمر کو کہتا ہوں عمر نے بھی ویسے کرنا ہے، علی کو کہتا ہوں علی نے بھی ویسے کرنا ہے، عثمان کو کہوں عثمان نے بھی ویسے کرنا ہے جیسے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب میں کیا کروں، سوچا ادھر پہ میرے کام نہیں بنے گا، میں ایسا کیوں نہ کروں کہ اپنی اپلیکیشن سپریم کورٹ کی عدالت میں دائر کر دوں، جن کا کوئی فیصلہ مسترد نہیں کر سکتا۔ حضرت زید وہاں سے نکلا، جناب حرم پاک میں پہنچ گیا، مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ایک اور بھی پیغمبر ہیں جن کا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، لیکن فرق ضرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جانے لگے، اللہ پاک نے حکم دیا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے میرا پیغمبر جوتا پیچھے اتار کر آئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس وادی میں آپ کو جوتے کے ساتھ چلنے کی اجازت۔ بولے نہ بنا، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بولی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کا نمبر آیا، اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب تم جوتے سمیت میرے عرش پہ آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اللہ نشرح اللہ کا صدرک، بغیر گزارش کرنے کی اللہ پاک نے آپ کا شرح صدر فرما دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، اللہ کے ساتھ جب بات کرنی شروع کر دی، بڑا لطف آیا، دیدار میں نمائیوں پرہیز میں دیدار میں نمائیوں پرہیز میں کنی، بازار خیش آتے سے ماتیز میں کنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب لطف آیا، عرض کی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ جیسے بات کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اپنا دیدار بھی کروا دو تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ توجہ ہے بھائی؟ تین چار آدمی پیچھے دیکھ رہے، پتہ نہیں کیا پیچھے کیا کیا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ باغنا مچھے ہی پہ انہاں میرا خیال ہے اردو سمجھ نہیں ہے، یہ پھر نبی کے ساتھ محبت نہیں، صحابہ کے ساتھ پیار نہیں ہوتا تو ادھر باتیں سنتے، ادھر ادھر نہ دیکھتے۔ تین چار آدمی، باقی تو خیر توجہ سن رہے ہیں، تین چار آدمی بالکل بے توجہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اللہ ناراض ہو جائیں گے، آپ ادھر دیکھیں گے آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، ادھر سنیں گے آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب بے ادب معروم شدت فضل حق، بے ادب کو کچھ نصیب نہیں ہوتا اگرچہ نبی کا بیٹے کیوں نہ ہو۔ اس لیے برائے کرم برائے مہربانی آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں، چونکہ جہاں دین کی بات ہوئی بزرگوں وہاں سلام کرنا بھی گناہ ہے اور سلام کا جواب دینا بھی گناہ ہے۔ توجہ ہے؟ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارنی انظر الیک، میرا اللہ مہربانی فرما اپنا دیدار کروا دے، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت نے فرما نہ تیری چشم دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے، لن ترانی، اللہ پاک نے فرما نہ تیری چشم دیکھے اور نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی بات سنیں۔ یہ بیچارہ بیٹھا تھا، ایک دن اپنی امی کو کہنے لگا، جی یہ سورج کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ نے۔ یہ درخت کی شکل کیسے بنائی؟ کس نے؟ اللہ نے۔ اے امی ہمارے جانوروں میں سفید سفید دودھ پیدا کون کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ امی تربوز اوپر سے تو سبز ہوتا ہے، اندر سرخ اور میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ ان کے اندر میٹھا کون ڈالتا ہے؟ ان کی امی اللہ اللہ کا جواب دیتی رہی۔ مسلمانوں کہنے لگا امی اللہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا وہ نظر نہیں آتا۔ یہ جانور چراتا تھا، جانور چرانے کے لیے لے گیا، جانوروں کو جنگلوں میں چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو امتی بیٹھا ہے، اپنے سوچ کے عقل کے اعتبار سے کہہ رہا تھا میرا اللہ آپ جو اتنا بڑا نظام چلا رہے ہیں تھک جاتے ہوں گے، اللہ کاشا مجھے نظر آ جاتے تو میں آپ کو تیل لگاتا، میں آپ کو کنگھی کرتا، پتہ نہیں آپ کو کوئی کپڑے بھی دھو کر دیتے یہ کوئی نہ، میں آپ کو کپڑے دھو کر دیتا، اللہ پتہ نہیں آپ کو کھلاتا بھی ہے یا پلاتا ہے، اگر آپ نظر آ جاتے تو میں اپنے جانوروں کا تازہ دودھ نکال کر آپ کو پلاتا۔ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب سے گزرے، آپ کے ہاتھ مبارک میں آسا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو کیسے جملے بے ادبی کے بول رہا ہے؟ چپ کر گیا۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام لاٹھی چارج بھی نہ کر، خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ پہنچے، پیچھے سے بیچارے نے رونا شروع کر دیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ جملے بے ادبی کے تھے جو میں بول بیٹھا ہوں، اللہ میں معافی چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو امتی رو رہا ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وہی آئی سوئے موسیٰ از خدا، وہی آئی سوئے موسیٰ از خدا، کیوں کیا تو نے میرا بندہ جدا، کس طرف وہ میرا پروانہ گیا، کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا، اپنے دیوانے کی باتیں منہ سے یاد ڈھونڈتی تھی بارگاہ کبریا، تو برائے فصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا موسیٰ اس بچے کو تم نے رلایا کیوں ہے؟ وہ بیچارہ رو رہا جب تک تم سے چپ نہیں کروائے گا میں خدا تیرے ساتھ کلام بھی نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کی جب اللہ نے سن لی تو محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ مقام ملتزم پہ کھڑائے، اللہ سے اللہ کے رسول اللہ کے حبیب کو مانگ رہا۔ توجہ ہے، جو اس نے دعا مانگی تھی اس کو چار زبانوں میں کسی نے ترجمہ کیا، چار زبانوں۔ اب جیسے ہوتا ہے نا تتر ہے، چار آدمی جا رہے تھے، ایک تھا سبزی فروش، ایک تھا پہلوان، ایک تھا ہندو، ایک تھا مسلمان۔ وہ جو تیتر تھا نا اس نے جب آواز نکالی تو جو سبزی فروش تھا اس نے باقی تینوں کو کہا تمہیں پتہ تیتر کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے کہا تم بتا دو کیا کہہ رہا تھا؟ تو جو سبزی فروش تھا اس نے کہا تیتر کہہ رہا تھا آلو مٹر ادرک، سبزی میں پھرتا ہے نا تو انہی کا نام لیتا۔ پہلوان نے کہا تم غلط بات کرتے ہو، طاقت ہر چیز پہ غالب ہے۔ وہ طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، انہوں نے کیا کہہ رہا تھا؟ پہلوان نے کہا وہ کہہ رہا تھا کھا گھی کر کثرت۔ اس نے کہا اس کو گھی کو کیا پتا؟
ہندو نے کہا تم جھوٹ بولتے، یہ ہمارے جو بڑے ہیں دیوتے ہیں ہمارے خدا ہیں ان کا نام لے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا رام لکشمن دشرتھ۔ مسلمان نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کہہ رہا تھا سبحان تیری۔ ایک بولی کا مختلف انہوں نے ترجمہ کیا، تو حضرت زید نے جو وہاں دعا کی ہے اس کا ترجمہ 4 زبانوں میں لوگوں نے کیا ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں۔ آپ کو میں کون کی زبان سناؤں؟ جی میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، عربی والا کہتا ہے حضرت زید کہہ رہا تھا مالی سوا کرعیل باب کا حیلتن، مالی سوا کرعیل باب کا حیلتن، فلئن رددت فأی باب اقرع، ومن الذی ادعو وآتف باسمہ، ان کان فضل کان فقیر کا یمنع، ثم الصلاة علی النبی وآلہ خیر الانام ومن بہ یتشفع۔ فارسی والا کیا کہہ رہا تھا؟ فارسی والا کہہ رہا تھا کہ حضرت زید نے کہا یا الہی رحم کن برماہما، یا الہی رام کن برماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما، آج سے مو جرم ہا کردہ بسے، نیست مارا غیر تو دیگر کسے، گر بخانی ور برانی بندائیں، ہر چی حکم تست زان خرسندائیں، مغفرت دارت امید از لطف تو، زان کے خود فرمودئی لا تقنطو۔ اور اردو والے نے کیا ترجمہ کیا؟ اردو والا کہتا ہے حضرت زید کہہ رہا تھا تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ مسلمانوں نبی بھی اللہ کے محتاج ہے، ولی بھی اللہ کے محتاج ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی وقت کے بڑے ولی تھے، آپ کے قریب ایک محلہ تھا، وہاں کچھ خواتین رہتی تھیں جو عصمت فروشی کا کام کرتی تھی، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بیچاری اسی حالت میں اگر مر گئیں تو ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا سلوک ہوگا۔ ایک دن آپ لاٹھی لے کر ادھر چلے گئے، ان کے دروازے پر پہنچے، باہر سے دستک دی، بچی آٹا لے کر آئی، اے لو بابا خرے، آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے پاس برتن ہی کوئی نہیں ہے، کپڑے کوئی نہیں، میں اس کو کہاں ڈالوں؟ اچھا پھر دستک کیوں دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا گھر میں کوئی بڑی عورتیں ہیں، اس نے کہا بیٹھی ہیں۔ حضرت نے اس بچی کو کہا ان بڑی عورتوں کو جا کر کہہ دو بابا بوڑھا باہر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے اگر آپ مجھے ملازم رکھ لیں، نوکر رکھ لیں، میں تنخواہ نہیں لوں گا، صرف صبح و شام مجھے کھانا دے دیں، نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بچی اندر گئی، خواتین کو کہا، وہ حیران ہو گئی، بوڑھا ہے یہ کیا نوکری کرے گا؟ بچی کو کہا بوڑھے سے جا کر پوچھو بابا بوڑھا تو کیا ہماری نوکری کرے گا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بچی کو کہا بیٹا ان کو جا کر کہہ دو میں اور تو کوئی کام نہیں کر سکتا، برتن مانج سکتا ہوں، برتن جن برتنوں میں تم کھاتی ہو وہ برتن مجھے دے دیا کرو، میں تمہیں مانج کر صاف کر دوں۔ بڑی خوش ہو گئی، چلو جی کیا تنخواہ تو نہیں دینی پڑتی، روٹیاں ویسے بھی خشک ہو جاتی ہیں، بابے کو دے دیا کریں، برتن تو صاف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابے کو آج سے تو ہمارا نوکر۔
اندر بلا لیا، جناب لڑکی کو چھبا تھا برتنوں کا وہ دے دیا اور ساتھ صابن کچی سروچی دے دی، بابے کو ان کو صاف کر دے، تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ کے برتن بھی صاف کر رہے تھے، مانج رہے تھے، رو رہے تھے، عرض کر رہے تھے میرا اللہ ان کے ظاہری برتنوں کو میں مانج کر صاف کر رہا ہوں، میرا کریم اللہ ان کے باطنی برتنوں کو تو خود مانج کر صاف کر دے۔ کیے ہیں صاف برتن ان کے میں نے مانج کر مولا، کیے ہیں صاف برتن ان کے میں نے مانج کر مولا، صفائی ان کی تجھ سے چاہتا ہوں مانگ کر مولا۔ ابھی تک برتنوں کا وہ چھپا جو تھا وہ صاف نہیں ہوا تھا، ساری بیک زبانوں کے کہنے لگی حضرت آپ گواہ بن جائیں ہم توبہ کرتی ہیں اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گی۔ تو بھائی نبی بھی اللہ کے محتاج، ولی بھی اللہ کے محتاج۔ حضرت زید کہتے ہیں تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ تیرا در دکھایا تھا مجھے تیرے نبی جو ہیں آخری، گفت پیغمبر کے چونکو بھی درے، عاقبت بینی درا در ہم سرے، گر نشینی بر درے کوئے کسے، عاقبت بینی درا روئے کسے، گرز چاہے برکنی ہر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک، تشنگاں گر آب جو ید در جہاں، آب ہم جو ید بعالم تشنگاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کھٹکھٹاتا رہے، ایک نہ ایک دن وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اگر کسی کو دیکھنے کے لیے گلی میں بیٹھ جائے گا تو ایک نہ ایک دن اس کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اگر جناب زمین سے ایک جناب ٹپا اگر جناب کسی کے ذریعے سے مٹی کا نکالتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اس کو میٹھا پانی نصیب ہو جائے گا۔ جو پانی کی تلاش میں چلتا رہے گا اسے پانی مل جائے گا۔ اس لیے حضرت زید کہتے ہیں تیری بارگاہ وہ ہے بارگاہ، اسی در پہ آتے ہیں نبی، مشکل سے مشکل وقت میں یہی سر جھکاتے ہیں ولی۔ تیرا در دکھایا تھا مجھے تیرے نبی جو ہیں آخری، میرا کر تعاون اے خدا مشکل گھڑی اب آ پڑی۔ پنجابی والے نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ پنجابی والا کہتا زید کہہ رہا تھا مینوں لین والے نہیں پہنچ گئے، مینوں لین والے نہیں پہنچ گئے، پر مشکل ہے جو میں گھر ویسا۔ یہ ہے سیف عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ، غلام رسول۔ اے بزرگوں آج کریں دبیا معدہ مینوں لین والے ہیں نہیں پہنچ گئے، پر مشکل ہے جو میں گھر ویسا، یہ لال انہاں دے چا قدم چایا تم جتی بازی۔ بولو نا عیسیٰ خیل بھی دیا تا ڈاڑی ہے تو ان گلہ سمجھ ہم دیا تے میری پنجابی نہیں سمجھ ہم دیا۔ ہاں ہاں پشتونی تا انہاں دیا چھوڑ دے۔ حضرت زید کی گل سنو مینوں لین والے نہیں پہنچ گئے، پر مشکل ہے جو میں گھر ویسا، یہ نال انہاں دے چا قدم چایا تم جتی بازی ہر ویسا۔ وہ منتا خیل دے چنگے بندیوں گل سنو، حضرت زید اگو کیا ہے، اگو حضرت زید آتا ہے میری سونے باجو نہیں نبدی، میری سونے باجو نہیں نبدی، تے تو آپ دسا میں کی گھر ویسا، یہ یار کو لوتے نہ کھیڑیا چاہتا میں رو رو کے پیچھے مر ویسا۔
یہ رات کو یوم کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ اٹھی جب فرش سے پھر عرش سے ٹکرا گئی، رحمت الہی عرش سے پیغام لے کے آ گئی۔ یہ گویا آپ کی خالص محبت لے کر پیش ہو گیا کہ میرا اللہ میرے دل میں جتنی تیرے محبوب کی محبت ہے کسی کی نہیں ہے۔ میں جب پیور خالص تیرے محبوب کی محبت لے کر آیا ہوں، اب میں نے نقد پیمنٹ لینی ہے۔